والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اقتدى بهديه واستنى بسنته وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، اس وقت الیکشن کا دورہ ہے اور ہر جماعت اور ہر نمائندہ اپنی تشہیر کے پروگرام بنا رہا ہے اور خود اپنی تعریفوں کے پل باندھے جا رہے ہیں. شریعت ان سارے امور کو کن نگاہوں سے دیکھتی ہے؟ پہلی بات یہ ہے کہ اقتدار جو ہے دین اسلام میں وہ اللہ تعالیٰ کا ہے، کسی بندے کا نہیں. اللہ تعالیٰ کے اقتدار کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی حاکمیت قائم کی جائے، نہ کہ کسی بندے کی، جس کا مطلب یہ ہوگا کہ اگر آپ کو اقتدار مل جائے تو اس پر مٹھائیاں تقسیم کرنے کی بجائے اور بھنگڑے ڈالنے کی بجائے بندہ اپنے اندر ڈر جائے اور سہم جائے. نبی علیہ السلام کی حدیث ہے من تبدل القضاء فقد ذبح بغیر سکین. یعنی حاکمیت اور وزارت عظمیٰ تو بہت بڑا منصب ہے. اگر کسی کو قضاء کا عہدہ دے دیا جائے، کسی علاقے کا قاضی بنا دیں یا جج بنا دیں، تو گویا وہ کند چھری کے ساتھ ذبح کیا جائے. تیز چھری نہیں، تیز چھری چل جائے گی، گردن کٹ جائے گی، جان چھوٹ جائے گی. کند چھری نہ کاٹے گی نہ جان چھوٹے گی. تو اگر ایک ایسا پروگرام آپ کو سونپا جائے جس میں آپ کند چھری سے ذبح ہو رہے ہیں، تو اس پہ آپ لڈو تقسیم کریں گے، مٹھائیاں تقسیم کریں گے. یہ شریعت کا مزاج ہی نہیں کہ اقتدار کے حصول کے لیے بندہ کوشش کرے، اپنے آپ کو خود پیش کرے، خود کرسی کا طالب ہو. ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ دو بندے یمن سے میرے علاقے سے آئے اور کہا کہ ہمیں نبی علیہ السلام سے ملوا دیں، آپ چلیں ہمارے ساتھ. تو میری قوم کے بندے تھے، اسلام قبول کر کے آئے تھے، تو میں ان کے ساتھ چل پڑا. جب وہ پہنچے تو انہوں نے کیا کیا، نبی علیہ السلام سے عہدے کا سوال کیا کہ ہمیں کسی مقام کا گورنر بنا. فرمایا کہ میں اپنے طور پر بڑا شرمسار ہوا کہ وہ تو صرف ملاقات کرنا چاہ رہے تھے اور یہاں بات دوسری نکلی. آپ نے کیا فرمایا کہ انا لن نستعمل من ارادہ. جو بندہ کسی عہدے کا طالب ہوتا ہے اسے ہم عہدہ دیتے ہی نہیں، جاؤ یہاں سے، نکال دیا ان کو. یہ دینی مزاج ہے. جبکہ آپ کے جمہوری نظام میں بندہ خود اپنے آپ کو امیدوار کے طور پر پیش کرے. عہدے کی طلب، کرسی کی حرص اس کے اندر موجود ہوتی، اور سارا جو طریقہ کار ہے وہ شرعی قواعد کے خلاف ہے. لیکن مسند احمد میں ایک روایت ہے، امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ان کے دور میں آپ حج کے لیے تشریف لے گئے. چونکہ اسلام بڑا پھیل چکا تھا تو ان 22 لاکھ مربع میل کا علاقہ امیر عمر نے فتح کیا تھا. تو دنیا بھر سے لوگ آ کر بے تحاشا جمع غفیر جمع ہو گئے. تو کسی نے ایک بات کی، رائے پیش کی، اتنے لوگ کبھی ہم اکٹھے نہیں کر سکیں گے، تو کیوں نہ اس موقع سے فائدہ اٹھا کر
اگلی قیادت کا انتخاب کرے کہ امیر عمر کے بعد کون خلیفہ ہوگا، کس کو نامزد کریں، تو اگلی قیادت کا انتخاب یہی کر لیں۔ اتنی دنیا جمع ہے یہاں پہ۔ تو امیر عمر نے کیا فرمایا کہ ان الموسم یجمع بین رعاء الناس واوغائہم، کہ حج میں زیادہ تر لوگ کون ہیں؟ بکریوں کے چرواہے اور عامت الناس، زیادہ تر لوگ یہی، تو بکریوں کے چرواہے اور عامت الناس قیادت کا انتخاب کریں۔ کچھ صلاحیت ہے ان کے اندر، انہیں پتہ ہے کہ ایک حاکم کی، ولی الامر کی کیا شرائط ہیں، کیا اس کی متقاضیات ہیں، کیا اس کے اصول ہیں، کیا اس کے ضوابط ہیں، یہ جانتے ہیں کیا کہ ان کو ہم اگلی قیادت کے انتخاب کے لیے جو ہے وہ ایک اہلیت دے دیں اور ان کے ذریعے اگلا خلیفہ منتخب کر لیں۔ فرمایا کہ اگر تمہیں شوق ہے اگلی قیادت کے انتخاب کا تو مدینے جائیں گے حج کر کے، وہاں نبی علیہ السلام کے صحابہ، کبار صحابہ، مہاجرین اولین انصار وہ موجود ہوں گے، انہیں بٹھا کر ایک شورا کے نظام کے تحت ہم اگلی قیادت کا انتخاب کر لیں گے۔ تو قیادت کا انتخاب یہ عامت الناس کے ووٹوں سے نہیں ہوتا، اور نہ ہی یہ شرعی ضابطہ ہے، بلکہ یہ جو شریعت کے قواعد ہیں ان کے خلاف ہے۔ تو اقتدار جو اللہ تعالیٰ کا کسی انسان کا نہیں ہے، اور ایسے انسان کا تو ہے ہی نہیں جو اپنے آپ کو اقتدار کے لیے پیش کرے کہ مجھے وزیر بناؤ، مجھے وزیر اعلیٰ بناؤ، اور مجھے جو ہے وزارت عظمیٰ دی جائے، اس کے لیے تو ہے ہی نہیں۔ اسے دینا شریعت کے قواعد کو توڑنے کے مترادف ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فکر پیش کی؟ والذین یمسکون بالکتاب واقاموا الصلاۃ انا لا نضیع اجر المصلحین، کہ مصلح کون ہے؟ مصلح کا معنی لوگوں کی اصلاح کرنے والا، ہر چیز کی اصلاح کرنے والا، فساد ہو فساد کو ختم کر کے اصلاح قائم کرنے والا، بگاڑ ہو بگاڑ کو ختم کر کے لوگوں کو درست کرنے والا، معیشت مزمحل ہو اسے ختم کر کے معیشت کو مستحکم کرنے والا کون ہے؟ یہ کام کون کر سکتا ہے؟ فقر پھیلا ہو اس فقر کو ختم کر کے لوگوں کو خوشحال کرنے والا کون ہو سکتا ہے؟ وہ ہر بگاڑ کو ختم کر کے اصلاح کا نظام قائم کرنے والا کون ہے؟ جس کے اندر دو شرائط ہیں، والذین یمسکون بالکتاب، جو قرآن و حدیث کو تھامے ہو، ایک ہاتھ میں کتاب اللہ، دوسرے میں سنت رسول اللہ، واقاموا الصلاۃ، اور بالکل درست طریقے سے وہ نماز قائم کرنے والے ہیں، یعنی ان میں یہ صلاحیت ہو کہ ان کو صحیح نماز کا علم ہو اور پوری رعیت کو نماز پڑھانے کی قدرت ہو، یہ مصلحین ہیں، ہر بگاڑ کو ٹھیک کرنے والے، اصلاح کا نظام قائم کرنے والے۔ ایک اور مقام اس سے زیادہ صریح ہے، یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبهم یحبونہ، اے ایمان والو اگر تم سارے مرتد ہو جاؤ، سب اس دین کو چھوڑ دو، باغی بن جاؤ، تو ہم دوبارہ اس زمین پر اسلام قائم کرنے پر قادر ہیں۔ وہ کیسے؟ کوئی ووٹنگ کا نظام نہیں، ہم ایک قوم تیار کریں گے جس قوم میں دو خوبیاں ہوں، یحبہم، اللہ تعالیٰ کو اس قوم سے محبت ہوگی، ویحبونہ، اور وہ قوم اللہ سے محبت کرنے والی ہوگی۔ یعنی یہ نظام محبت کی اساس پر ہے۔ اگر سارے مرتد ہو جاؤ، دین کو چھوڑ دو، ہر طرف شرک ہے، کفر ہے، اللہ رسول کی نافرمانی ہے، تو ہم دوبارہ دین لانے پر قادر ہیں اور دوبارہ ایک مستحکم نظام قائم کرنے پر قادر ہیں۔ وہ مستحکم نظام کیسے قائم ہوگا؟ ایک قوم کے ذریعے،
اس قوم کی دو خوبی ہیں، اس قوم کو اللہ تعالیٰ سے محبت ہوگی اور اللہ تعالیٰ کو اس قوم سے محبت ہوگی۔ یہ اساس ہے، یہ اساس ہے ہر چیز کو درست کرنے کی۔ معیشت ہماری مضمحل ہے، ہر بچہ مقروض ہے، تو اصلاح کی ضرورت ہے۔ تو اصلاح کون کرے گا؟ جو خود کھاتے ہیں کروڑوں اربوں اور ڈکار تک نہیں لیتے، وہ اصلاح کریں گے۔ سارے آزمائے ہوئے لوگ وہ اصلاح کریں گے نہیں، ایک قوم تیار کرو، اس قوم کے لیے محنت کرو، دعوت کا مضبوط نظام ہو، اور اللہ تعالیٰ کے لیے مشکل نہیں۔ وما یعلم جنود ربک الا هو، تیرے رب کے لشکر اللہ ہی جانتے، تم نہیں جانتے۔ تم ظاہری امور کو دیکھ کے فیصلہ نہ کرو، معاملہ اللہ پر چھوڑ دو۔ اللہ نے جو نظام دیا ہے اس نظام کو ترویج دینے، اس کو قائم کرنے میں لگ جاؤ بس۔ یہ نہ سوچو پتہ نہیں کب یہ کام ہوگا، اور پتہ نہیں کب یہ جماعت تیار ہوگی، اور کب یہ نشر ثانیہ ہوگی، اور کب اصلاح ہوگی، اور کب نہیں، یہ تمہارے سوچنے کی چیز ہی نہیں۔ رب تعالیٰ کے لشکر رب تعالیٰ ہی جانتا۔ وقت آنے پر پانی کا ایک قطرہ اللہ کا لشکر بن جاتا ہے۔ قوم نوح کی مثال آپ کے سامنے، وقت آنے پر ایک چیخ ہی اللہ کا لشکر بن کے قوموں کو مجامع کر سکتا ہے۔ آندھی اور ہوا اللہ کا لشکر بن کے قوموں کو مجامع کر سکتا ہے۔ اور وہ قصہ آپ کو یاد ہے غار ثور کا، ہجرت کے سفر کا۔ دو شخصیتیں، نبی علیہ السلام ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، غار ثور میں چھپ گئے۔ غار ثور میں ابو جہل تعاقب کر رہے، کھوجی اس کے ساتھ ہیں، قدموں کے نشان سونگتے ہوئے آگے بڑھ رہے، اور کھوجی بڑا ماہر تھا، وہ قدموں پر لیتا اس غار تک لے گیا، اور کہا کہ میرا تجربہ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ دونوں اس غار کے اندر، قدم اس غار کے اندر جا رہے ہیں۔ اور اللہ نے ایک لشکر تیار کیا جس کے ذریعے ان دو شخصیات کی حفاظت کی، بچایا ابو جہل سے، اور اس کے ہاتھ میں دو دھاڑی زہر آلود تلوار سے، اس کو زہر پلایا ہوا تھا اس تلوار سے۔ لشکر کیا تھا؟ لشکر اوہن البیوت، دنیا میں سب سے کمزور شے مکڑی کا جالا۔ ان اوہن البیوت لبیت العنکبوت، سب سے کمزور گھر مکڑی کا۔ مکڑی کے جالے 1000 بن جائیں، آپ ایک انگلی سے ان کو توڑ سکتے۔ سب سے کمزور اللہ نے حفاظت کی۔ سب سے اعلیٰ شخصیتیں کون ہیں؟ ایک طرف افضل الانبیاء والرسل محمد مصطفیٰ علیہ السلام، حبیب اللہ اور خلیل اللہ، اور دوسری طرف افضل الاولیاء علی الاطلاق، ساری امتوں میں جتنے اولیاء ہیں ان سب کے سردار ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ ان دونوں کی حفاظت کی، دو اشرف اور افضل انسانوں کی اوہن شے سے، کمزور ترین شے سے۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، وہ اللہ ہی جانتا ہے۔ ہمارا کام کہ جو اللہ کا نظام ہے، جو اللہ نے قواعد ہمیں دیے، ان کے پیچھے لگ پڑے۔ یاد رکھیں یہ جو سلسلے چل چکے ہیں، وقت کا دیا، اللہ کے دین سے بغاوت، اللہ کے نظام سے بغاوت ہے۔ آپ کے ووٹوں سے کوئی بندہ منتخب ہوتا ہے اور پتہ نہیں وہ شرابی بھی ہے، جواری بھی ہے، رشوت خور بھی ہے، اور قبروں پر چادریں بھی چڑھاتا ہے، تو ان سارے گناہوں میں آپ شریک ہیں۔ آپ نے چنا اس کو، آپ نے اس کا انتخاب کیا، تو پھر نظام اس کو یعنی کہاں ہم لیں اس کو؟ کون سی کل اس کے دین کے مطابق ہے، کون سی شے اس کی دین کے مطابق ہے؟ حاکمیت اللہ کی ہوتی ہے، اور یہاں حاکمیت عوام کی، عوام کی حاکمیت، عوام پر عوام کے ذریعے کی جمہوریت کی تعریف ہے۔ حالانکہ حاکمیت اللہ کی ہے، کن پر؟ عوام پر۔ کس کے ذریعے؟ کتاب و سنت کے ذریعے، قرآن و حدیث کے ذریعے۔ لیکن یہ کیا بات ہے؟ عوام کی حاکمیت عوام پر عوام کے ذریعے، یعنی عوام کے ووٹوں سے۔ تو حقیقت یہ ہے کہ یہ نظام جس کے پیچھے ہم آنکھیں بند کر کے چل رہے ہیں،
اور اس وقت یعنی دنیا باہر نکلی ہوئی ہے، ایک وقت کا ضیاع، صلاحیتوں کا ضیاع، پیسے کا ضیاع، ساری چیزیں شریعت کے خلاف ہیں۔ ہمارا کام یہ ہونا چاہیے، یہ جو درس گاہ میں اساتذہ بیٹھے ہیں اور دعات ہیں، خطباء ہیں، لوگوں کی تربیت کریں اللہ اور اس کے رسول کی محبت، وہ جماعت اصلاح کرے گی۔ اور اللہ اس کے رسول کی محبت کی بنیاد کیا ہے؟ وہ قرآن نے بیان کی، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اللہ سے محبت کے دعوے دار ہو، میری اتباع کرو، یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو۔ اتباع اگر کرو گے تو اللہ آپ سے محبت کرے گا۔ دونوں چیزیں آ گئی، آپ کی اللہ سے محبت، اللہ تعالیٰ کی آپ سے محبت، دونوں کی بنیاد نبی علیہ السلام کی اطاعت، آپ کی پیروی۔ تو اپنے اس مشن کو سامنے رکھیں۔ بندہ سوچتا ہے کہ اس کو پتہ نہیں کب کامیاب، پتہ نہیں کب کرسی ملے، پتہ نہیں کب، یہ کب آپ کا کام نہیں، آپ کا کام تنفیذ ہے، تکمیل اللہ کے ہاتھ۔ تنفیذ اگر آپ شروع کر دیں، تکمیل ہو یا نہ ہو، آپ اللہ تعالیٰ کے اجر کے مستحق۔ یہ راستہ جو جا رہا ہے یہ ضروری نہیں کہ آپ اس راستے کو کامیابی سے طے کر جائیں۔ اگر آپ کی موت ہے اسی راستے پر، یہ کامیابی۔ دین اسلام میں اجر نتائج پر نہیں ملتا، کوشش پر ملتا۔ کوشش اگر درست ہے، صحیح سمت پر ہے، نتیجہ برآمد ہو یا نہ ہو، اجر آپ کو مل جائے، جس کی دلیل نبی علیہ السلام کی حدیث ہے۔ ایک بندہ جہاد کے لیے جاتا ہے، میدان جہاد میں پہنچنے سے قبل اس کی موت واقع ہو جاتی، اللہ اس کو شہادت کا اجر دے گا، حالانکہ شہید نہیں ہوا، میدان میں کیا ہی نہیں، رستے میں فوت ہو گیا، تو اللہ اس کو شہادت کا اجر دے گا۔ تو یہ دین اسلام کی خصوصیت ہے، جہاں اجر نتائج پر نہیں بلکہ اجر کوشش صرف کرنے پر ملتا ہے۔ ہمارے دلوں میں اگر یہ نقطہ بیٹھ جائے کہ جس جماعت کا قرآن نے ذکر کیا ہم وہ بنیں اور وہ تیار کریں، تاکہ عوام الناس کو وہ حکومت نصیب ہو جو اللہ کی حکومت ہے۔ ایک اصل چیز تو یہی ہے، نبی علیہ السلام کی حدیث صحیح بخاری میں، کان بنو اسماعیل تسوسهم الانبیاء کلما ہلاک نبی خلفہ نبی۔ بنی اسرائیل کی جو قیادت تھی وہ انبیاء کے ہاتھ میں تھی۔ بنی اسرائیل، موسیٰ علیہ السلام کی امت بنی اسرائیل اور عیسیٰ علیہ السلام کی، وہ قیادت عوام کے انبیاء کے ہاتھ میں تھی۔ ایک نبی فوت ہوتا دوسرا اس کی جگہ آ جاتا، وہ فوت ہوتا تیسرا آ جاتا، وہ فوت ہوتا چوتھا آ جاتا۔ تو وہ انبیاء آتے تھے اور وہ اپنی قوموں کی، اپنے علاقوں کی سیاست کو سنبھالتے تھے۔ وہ سیاست کیا تھی؟ نمبر 1 اقامت توحید، اور نمبر 2 اقامت اطاعت، اللہ اور اس کے رسول کی اتباع کا نظام قائم کرنا۔ اس کے بعد حقوق الناس ہے، ان میں عدل قائم کرنا، انصاف قائم کرنا، کوشش کرنا کہ رعیت خوشحال ہو، لوگوں کا حق ہے۔ 2 چیزیں لوگوں کا حق ہے، انہیں کھانا چاہیے فراوانی کے ساتھ، اور انہیں امن چاہیے، خوف نہیں، امن، اور فقر نہیں بلکہ معیشت کی فراوانی۔ 2 چیزیں حکومت کا حق ہے اور ولی الامر کی ذمہ داری ہے کہ وہ 2 چیزیں ان کو پہنچائے، ایسا پہنچائے کہ ایک ایک لقمے کی امانت کا خیال رکھے، ایک ایک لقمے کی امانت کا خیال رکھے۔ نبی علیہ السلام کے دور میں ایک صحابی نہیں کہتے، ایک شخص بڑا جوان مردی سے لڑ رہا تھا، مقابلہ کر رہا دشمن کا، جوان مردی سے، حتیٰ کہ گر گیا میدان، جس کو ہم کہتے شہید ہو گیا۔ صحابہ نے بڑی تعریف کی، واہ کیا اس کا لڑنا، کیا اس کی بہادری،
کہ جہاں دشمن اکیلا دیکھتا اس کو کاٹ دیتا، اور جہاں 4-5 اکٹھے دیکھتے بیچ میں گھس جاتا اور ساروں کو مار کے نکلتا۔ ایسا قتال میں دیکھا ہی نہیں، حتیٰ کہ شہید ہو گئے۔ آباد ہے کہ ہنی اللہ شہاد، ہنی اللہ الجنہ، جنت مبارک ہو، شہادت مبارک ہو۔ فرمایا نہیں، تمہیں کس نے بتایا جنت ہے؟ تمہیں کس نے بتایا؟ ان الشملة التي اخذها من مغانم خیبر قبل ان تبلغ مقاصدها لتشتعل عليه نار۔ وہ چادر جو اس نے خیبر کے مال غنیمت سے اٹھا لی تھی، رکھ لی اپنے پاس، اس چادر کو آگ نے پکڑ لیا اور وہ چادر اس کا خیمہ بن چکی، اس آگ میں چل رہے۔ اجتماعی مال تھا نا، چادر اٹھا لی۔ دلیل یہ سوچی ہوگی کہ اس میں مجاہدین کا حصہ ہے، میرا بھی حصہ ہے، پتہ نہیں تقسیم جب ہو تو چادر مجھے ملے یا نہ ملے، پسند آ گئی اس کو، اٹھا لی اس نے۔ کہ اجتماعی مال کی حساسیت آپ دیکھیں، جب یہ بات آپ نے فرمائی کہ اس چادر کو جہنم کی آگ نے پکڑ لی اور اس پر خیمہ بن چکی، تو ایک شخص روتے ہوئے آیا، اپنی جیب سے اس نے 2 تسمے نکالے، جوتے کے تسمے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اسی میدان میں مجھے یہ تسمے ملے تھے، میں نے اپنے پاس رکھ لیا، اب یہ حدیث آپ کی سنی، ڈر گیا میں، سہم گیا، یہ لے لیجیے۔ فرمایا کہ لن اقبلہما منک حتی توافینی بہما یوم القیامہ، اب قبول نہیں کروں گا، اب قیامت کے دن لے کر آنا، اس دن باتیں ہوں گی قیامت کے دن۔ اجتماعی مال کیا اس کی ہیبت ہے، ایک جوتے کا تسمہ تک، وہ بھی ایک امانت ہے۔ تو ایسی قیادت کا انتخاب بھی اس امانت کا پاس رکھے، اللہ کی توحید کی معرفت ہو، دین کی معرفت ہو۔ کیونکہ اقتدار میں پہلی ذمہ داری اقامت توحید، اقامت نظام صلاۃ ہے، پھر لوگوں کی حقوق اور ان کی حفاظت، ان کو امن پہنچانا، سلامتی دینا، رزق کی فراوانی ہو جائے، ایسے ایسے وہ پالیسیاں بنائے۔ پالیسیاں بن چکی، بنانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو آپ کے چھوٹے چھوٹے ذہن ہیں ان کو آپ تھکائیں مت، ہر پالیسی بن چکی۔ جیسے فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَٰذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّنْ خَوْفٍ۔ امن چاہیے، مل جائے گا، مال چاہیے، مل جائے گا، معیشت کی مضبوطی چاہیے، مل جائے گی، دشمن پر غلبہ چاہیے، مل جائے گا۔ کرنا کیا ہے؟ اس کے لیے کسی کمیشن کی ضرورت نہیں ہے، کوئی کمیٹی بنانے کی ضرورت نہیں ہے۔ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَٰذَا الْبَيْتِ، اس گھر کے رب کی عبادت کر لو، توحید۔ یہ سمجھو کہ حقوق کی تقسیم ہے، ایک ہے حق اللہ اور ایک ہے حق الناس۔ حق اللہ کیا ہے؟ توحید۔ لوگوں کا حق کیا ہے؟ ان کو کھانا چاہیے، ان کو امن چاہیے، اپنے خاندان میں ان کو حفاظت چاہیے، مال کی حفاظت چاہیے، چوریاں، یہ ڈاکے، قتل و غارت گری، کیا کیا مثالیں دیں، ان کو امن چاہیے۔ یہ آپ کا حق ہے، اللہ کا حق، حق توحید ہے، یہ حقوق کی تقسیم ہے۔ اللہ کے حق کو تم پورا کر لو، اللہ تمہارے سارے حقوق کی حفاظت کرے، یہ چوریاں چکاریاں ڈاکے سب ختم ہو جائیں گے۔ یہ حق پورا کر لو، یہ حقوق کی تقسیم ہے۔ توحید اللہ کا حق ہے اور آپ کا حق یہ ساری چیزیں، آپ کو امن، سکون، دولت، رزق کی فراوانی، کھانا، حفاظت، سب آپ کو چاہیے، سب کچھ مل جائے گا۔ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَٰذَا الْبَيْتِ، اس گھر کے رب کی عبادت کرو، اس کی توحید کو قائم کرو۔ تو اگر ایسی قیادت ہو کہ جن کو قل هو اللہ پڑھنی نہ آتی ہے، جو توحید کی اساس ہے، قل هو اللہ بار بار کوشش کرتے ہیں، پڑھنی نہیں آ رہی، سب سے آسان سورہ، بچے تو بات، تو کیا ان سے اقامت توحید کی آپ توقع رکھیں گے؟ تو اس کے لیے بجائے اس کے وقت کا ضیاع ہو، ہم اس مشن کو تھامیں، تربیت، اللہ رسول کی محبت پر اپنی اصلاح، اپنے پڑوسیوں کی، اپنے کنبے کی اصلاح، اور پھر اللہ تعالیٰ جب چاہے اقتدار آپ کو دے دے گا۔ اقتدار کسبی چیز نہیں ہے، اقتدار واقعی چیز ہے۔
اقتدار کمایا نہیں جاتا، اللہ کا ہبہ ہے۔ ہبہ کب ہوگا؟ جب اللہ آپ کو اس قابل سمجھے گا۔ اس قابل کب سمجھے گا، کب قرار دے گا؟ وہی جو نظام اللہ اور اس کے رسول کی محبت کی اساس کیا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت۔ تو بجائے اس کے کہ ہم ایک وقت کا ضیاع ہو، ہم اپنے مشن کی طرف گامزن رہیں۔ ہماری زندگی میں مکمل ہو نہ ہو، ہماری اولادوں کی زندگی میں مکمل ہو نہ ہو، لیکن راہ پر تو چل رہے ہیں۔ شیخ البانی رحمہ اللہ کا مشہور قول کہ ضروری نہیں کہ آپ ہر کام کا نتیجہ حاصل کر لیں، یہ کامیابی نہیں۔ کامیابی کیا ہے؟ جس راہ پر آپ چل رہے ہیں اسی پر چلتے رہے، دائیں بائیں گھومنے کی ضرورت نہیں، اسی راہ پر چلتے چلتے موت آ گئی، یہ کامیابی۔ اور اگر نتیجہ مل جائے یہ پھر نور اللہ نور، سب سے بڑی کامیابی۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس مشن سے وفا کی توفیق دے۔ باقی الیکشن اگر ہوتا ہے اور کوئی منتخب ہو جاتا ہے، وہ قیادت آ جاتی ہے اور اس کا اقتدار استقرار پا جاتا ہے، پھر شرعی ہدایت یہ ہے سمع اور اطاعت۔ اقتدار جیسے بھی بن جائے، ڈنڈے کے زور سے بنے، مارشل لا سے بنے، ووٹوں سے بنے، جیسے بھی بن جائے، نظام شورائیت سے بنے، اقتدار اگر استقرار پا گیا، کوئی پارٹی منتخب ہو گئی، اب ہمارا کام کیا ہے؟ ان کی ٹانگیں نہیں کھینچنی، ان سے اختلاف نہیں کرنا، ان کی سمع اور اطاعت ہے، اور ان کے لیے دعا کرو کہ اللہ ان کو استقامت دے۔ یہاں بھی تو حزب اقتدار کے مقابلے میں حزب اختلاف، حزب اختلاف کا دین میں کوئی تصور نہیں، فتنہ ہی فتنہ ہے۔ حکومت چاہے سونے کی بن کر آ جائے، یہ کہیں گے یہ لوہے کی ہے، یہ ملاوٹ اور فلاں کبھی تعریف نہیں کریں گے۔ حزب اختلاف کا کام حزب اقتدار کو اقتدار سے ہٹانا اور خود اس جگہ پر قابض ہونا۔ کوئی تصور نہیں دین اسلام میں حزب اختلاف کا، کوئی تصور۔ سمع اور اطاعت، انما طاعت المعروف، حاکم کی بات اگر نیک ہے تو قبول کر لو، نیک نہیں ہے تو اس سے اختلاف اس معنی میں نہ کرو کہ آپ باغی بن جائیں، اس معنی میں کر لو کہ ہم نہیں مانیں گے، یہ چونکہ آپ کا اقدام شریعت کے خلاف، ہم اس کو قبول نہیں کریں گے، لیکن بغاوت بھی نہیں کریں گے، اس کی ٹانگیں بھی نہیں کھینچیں۔ اقتدار بن چکا، اب آپ دعائیں کریں کہ یا اللہ اس کو سیدھا کر دے، اس کو ہدایت دے دے، اس کو استقامت دے دے، شرعی ہدایت، نہ یہ کہ اس کو ہٹانا، رسہ کشی، ٹانگیں کھینچنا، اور نہ رات سکون نہ دن سکون، پل بھر کے لیے سکون نہیں، چیخنا اور چلانا، یہ کوئی نظام تھوڑی۔ اقتدار بن گیا، اب سمع اور اطاعت، معروف میں اطاعت ہے، ورنہ سمع تو ہے ہی۔ سمع کا معنی بغاوت نہیں کرنا، سنتے جاؤ، اچھی بات ہے تو قبول کر لو، اچھی بات نہیں تو اس کو قبول نہ کرو۔ لا طاعت المخلوق بمعصیۃ الخالق، جس چیز میں خالق کی نافرمانی ہو اس میں مخلوق کی اطاعت جائز نہیں۔ تو یہ چند معروضات ایک نقطہ نظر شرعی آپ کے سامنے پیش کیا گیا۔ باقی اللہ تعالیٰ توفیق دے کہ ہم ہر حال میں کتاب و سنت کے ساتھ تمسک اختیار کر لیں، اور جو حقیقی نظام ہے، حقیقی نظام اقامت توحید کے لیے، اقامت نظام اصلاحات کے لیے، اور اقامت حقوق الناس کے لیے جو اس کے شرعی قواعد ہیں ان کو ہم اپنا لیں۔ اللہ پاک توفیق عطا فرمائے۔ باقی الیکشن ہوں گے، آپ دیکھیں آپ کے حلقے میں کون شخص ایسا ہے جس میں زیادہ اللہ کا خوف ہے، جو زیادہ آپ کی دعوت کی حفاظت کرے گا۔ کسی ایک جماعت کا دم چھلہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے حلقے میں دیکھ لو، فلاں شخص جو ہے اگر وہ کامیاب ہوتا ہے تو وہ ہمارے لیے تقویت کا باعث ہو سکتا ہے، حقوق کی حفاظت کر سکتا ہے، دعوت میں مفید ثابت ہو سکتا ہے، اس کو لایا جا سکتا ہے، ایک کوشش۔ باقی اصل چیز یہ ہے کہ وہ جماعت تیار ہو جو تیار ہو کر اللہ کے دین کے ساتھ وفا کرے، اقامت توحید، اقامت جو ہے وہ حقوق الناس، اس پر وہ جو ہے وہ کمر بستہ ہو، تو وہ کوشش ہونی چاہیے، وہ محنت ہونی چاہیے۔ نتیجہ چاہے 10 سال بعد نکلے، 100 سال بعد نکلے، نتائج اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ ہمارا کام اپنے مشن سے وفا ہے اور اللہ کے نظام سے وفا ہے، نتیجہ اللہ کے ہاتھ میں اور توفیق اللہ کے ہاتھ میں۔ بارک اللہ فیکم، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔